نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود معزز و معقر اساتذہ کرام اور علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے جس موضوع پر مکلف کیا گیا ہے وہ عظمت قرآن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اسلامی دینی بھائیوں، اس دنیا کے اندر، اس یونیورس اور اس کائنات کے اندر سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے. قرآن دنیا کی ایک ایسی اکیلی اور اکلوتی کتاب ہے کہ جو اپنے پہلے دن سے لے کر کے اب تک اپنے اصلی حالت میں باقی ہے اور قیامت کی صبح تک اپنے اصلی حالت میں رہے گی. اس کا ایک لفظ، ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر لی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، زبور بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، سورۃ ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن قرآن ایک ایسی اکیلی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. میرے بھائیوں، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور قرآن یہ ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن، میرے بھائیوں آپ حیران رہ جائیں گے. ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنا تعارف کرواتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اس دنیا کے اندر جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے، جو بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا مصنف اور بڑے سے بڑا مؤلف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے لکھنے کے شروع میں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا اتحاد غلط رہا ہو، میرے الفاظ غلط رہے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش مجھ سے سرزد ہو گئی ہو. لیکن قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن شروع کرتے ہوئے فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے.
اس کے الفاظ کو لے کر کے، اس کی فصاحت کو لے کر کے، اس کی بلاغت کو لے کر کے، اس کے معنی کو لے کر کے، اس کے نقطے کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے، اپنا انٹروڈکشن خود کرواتی ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ اللہ ابراہیم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سوال کیا جائے قرآن کس کی جانب سے نازل ہوا؟ قرآن خود جواب دے رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا۔ کس کے ذریعے نازل کیا گیا؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا۔ کس پہ نازل کیا گیا؟ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر نازل کیا گیا۔ ہاں، کس زبان اور کس لینگویج کے اندر نازل کیا گیا؟ بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی کتاب اپنے بارے میں ایسی وضاحت پیش نہیں کر سکتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اپنے بارے میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب خود دے رہی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن اپنے بارے میں اٹھنے والے سارے سوالوں کے جواب خود دے رہا ہے۔ دنیا کے سارے علوم و فنون کے ماہروں کو قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذہن ابھی کھلا نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن یہ ہر اصول کی اساس ہے، قرآن ہر موضوع کا مرکز ہے بھائی۔ اور قرآن کے ایک اعجاز یہ بھی ہے، قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ کس زبان کے اندر؟ عربی زبان کے اندر۔ اللہ نے قرآن کے لیے جس زبان کو انتخاب کیا بلسان عربی مبین، وہ اس کائنات کی سب سے اچھی زبان، سب سے میٹھی زبان، سب سے پیاری زبان، اس زبان کون سی ہے؟ عربی زبان۔ اور آپ کو پتا ہے عربی زبان کتنے ملکوں کی سرکاری زبان ہے؟ عربی زبان کتنے ملکوں کی رسمی آفیشل لینگویج ہے؟ میں آپ کو بتاؤں عربی زبان 22 ملکوں کی، کتنی؟ 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے۔ زبان عربی زبان۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں کے بولنے کا ایک دائرہ ہے۔ کسی زبان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور کسی زبان کی عمر تھوڑی مختصر ہوتی ہے اور اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جیسا آج سے 1400 سال پہلے تھی، اب 1400 سال کے بعد ویسے ہی ہے اور قیامت کی صبح تک ویسے ہی رہے گی۔ بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے عربی کے اندر الماء کا مطلب پانی ہوتا تھا، آج الماء کا مطلب پانی ہے اور قیامت کی صبح تک الماء کا مطلب پانی رہے گا۔ ہاں، آج سے 1400 سال پہلے عربی کے اندر پیاز کو قمر کہا جاتا تھا، آج بھی قمر کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک قمر کہا جائے گا۔ سورج کو شمس کہا جاتا تھا، آج بھی شمس کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک شمس کہا جائے گا۔ یہ بھائیوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے لیے جس زبان کو انتخاب کیا یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی زبان ہے اور اپنی حالت میں باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے مقام کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن سے غور و فکر کیجیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں، قرآن پر ہمارا غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ صاحب ہمارے عزیز ہو گئے، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں، بس ہمارا کسی کا غرور نہیں رہے ہیں، ہمارے ہم اور آپ کو تدبر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ قرآن کو تدبر نہیں کرتے، کیا ان کی دلوں پر خالی پڑ گئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور قرآن کا دوسرا معجزہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنی عزت اور جتنا احترام اس کتاب کو کی جاتی ہے، دنیا کے اندر کسی کتاب کو اتنی عزت اور احترام نہیں کیا جاتا ہے۔
میرے بھائیو آپ مجھے بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے وضو بنایا جاتا ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے لیے نیت ماری جاتی ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھتے وقت رویا جاتا ہے، لاکھوں کا وجہ لگا ہوا ہے؟ میرے بھائی بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھتے وقت رویا جاتا ہے؟ کبھی حرم کا منظر دیکھ لے، ہاں حرم کا منظر دیکھ لے، 50 لاکھ لوگ موجود ہے مکی کے اندر، ہاں امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر رو رہے ہیں، ساتھی کے سارے مختلف ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھتے وقت اتنا زیادہ رویا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کتاب نہیں، قرآن مجید ہے۔ ایک آدمی تھا، محلے میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، پورے گاؤں کے اندر پورے بستی کے اندر اس کا نام ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور اس غریب کے بچے کے پیچھے اس محتاج سے روٹی کا محتاج اس کے بچے کے پیچھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، اور اس کے بچے کے پیچھے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے دولتمند، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے اس کے بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ جس میں اس لڑکے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے بھائیوں۔ جتنی عزت اور جتنا احترام اس کتاب کو دی جاتی ہے، اس کتاب کو کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر کسی کتاب کو اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو غور فکر کیجیے، ہمارے آپ کو دل نہ ہو جائیں گے، ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے تارے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں قرآن کو سمجھیے، قرآن کے بارے میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں وقت کی نزاکت کچھ ایسی ہے کہ میں اپنی بات کو اور اس سے زیادہ طویل نہیں کر سکتا ہوں۔ بس آپ سے اتنا کہنا ہے میرے بھائیوں قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کتاب ہے، اور سمجھنے تدبر کرنے کی کتاب ہے، اور صرف قرآن تدبر روٹی محدود نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن دلوں کے تاروں کو کھولنے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، قرآن کی وجہ سے پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، مجھے بتاؤ کہ جب پہاڑ قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ چور چور ہو سکتا ہے، تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے دلوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر کی گندگیاں، ہمارے دلوں کے اندر کی حسد، کینہ، کفر، میرے بھائیوں یہ کیوں نہیں چور ہو سکتے ہیں؟ میرے پیارو، میرے ریزو قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی جگہ اپنے اجازت بنا لو۔ تمہارا کھانا وہ جو قرآن سکھا رہا ہے، تمہارا پینا وہ ہو جو قرآن سکھا رہا ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ملنا وہ ہو جو قرآن سکھا رہا ہے۔ بھائیو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی عبادت کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے تو قرآن سے جڑ جائیے میرے بھائیو، قرآن سے اپنا راستہ مضبوط کیجیے۔ میرے بھائیو قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کتاب ہے، اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ بھائیو قرآن کے ساتھ عمل کیجیے، قرآن کے احکام پر۔ ہاں میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو قرآن پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی کتاب توفیق دے۔ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول کر ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ دینے کا فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔